قرآن کریم میں مومن مردوں اور عورتوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ خیر کو پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور منافق کی صفت شر کے پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ چاہتا تو ہر ایک ہے کہ میں اچھا ہوں، اچھا بنوں، اچھائیاں پھیلاؤں، خیر منے اچھائی، بھلائی، لیکن یہ کہ چاروں طرف سے وہ شیطان نے ایسا غلبہ پا لیا ہے، نفس نے اس قدر جکڑ لیا ہے کہ اچھائی کی طرف ہم جا نہیں پا رہے۔ ماحول تو ہے نہیں، نہ اچھی صحبت ہے، سوچ کبھی کبھی اچھی بنتی ہے لیکن شیطان اس کو بھی آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ چلیے اس کا ایک سبب تو لمبی امید، یار ابھی تو بہت دن پڑے، زندگی بھر کے لیے، جیسے بولتے ہیں زندگی بھر کے لیے، ہم اتنا بولتے ہیں مطلب امید کے ساتھ کہ زندگی بھر کے لیے، بس زندگی بھر کے لیے یہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اب بھی سانس رک جائے، زندگی بھر اپنا پورا ہو جائے، ختم ہو جائے، پتہ تو نہیں ہے زندگی بھر کس کے لیے۔ ہاں سال بھر کے لیے تو یہ ایک یعنی کہ فکس ہے کہ سال بھر کے لیے ایک پیریڈ ہے، زندگی بھر کے لیے کوئی ایسا پیریڈ نہیں ہے جس کا ہمیں کوئی فگر یا کچھ معلوم ہو، ہے نا۔ تو خیر، تو زندگی پڑی ہے، زندگی پڑی ہے، اس پر ہم لوگ وہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ ہل چلا رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ اس سے امید ختم کر دے۔ تو یہ اس نے اپنا جو بھی تھا پھاوڑا یا ہل جس سے وہ محنت کر رہا تھا اس نے ایک طرف رکھا اور یوں لیٹ گیا سستانے کے لیے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کی امید لوٹا دے، تو پھر وہ انگڑائی لے کر بیٹھا اور اس نے اٹھایا پھاوڑا اور کام شروع کیا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کام کرتے کرتے اچانک لیٹ کیوں گئے، پھر آپ کو کیا سوچی کہ پھر آپ شروع ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ کام کرتے کرتے پھر مجھے یوں ہوا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کیا کتنا جیوں گا، میں کیا کروں، مطلب کس کے لیے محنت کروں، چھوڑو یار میں ہی ہوں، تھوڑا لمبا ہو گیا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آنے لگا امید تو ہے نا، امید پر دنیا قائم ہے، ٹائم ہے اپنے پاس۔ میں نے یوں اٹھایا اور میں لگ گیا۔ تو یوں مطلب امید جو ہے نا اس نے ہم کو ایکٹیو کر رکھا ہے۔ اب اگر امید نیکیوں میں ایکٹیو کر رکھے نا پھر بھی آدمی بولے، گناہوں میں ایکٹیو کر رکھا ہے۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ، بعض اوقات نمازوں کی طرف نہیں آتے، شریعت پر عمل کی طرف نہیں آتے، گناہوں سے باز نہیں آتے، نیکیوں کی طرف نہیں آتے، گناہ ان کے جو جوانی میں تھے وہ بھی جاری رہتے ہیں، ایک تعداد ایسی۔ بلکہ بعض اوقات بعض صورتوں میں گناہ بڑھ جاتا ہے، جیسے جوان دل آزاری کم کرے گا، بوڑھا بعض اوقات دل آزاری زیادہ کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ جوان لوگوں کو کم جھاڑتا ہے، بوڑھا زیادہ جھاڑتا ہے، بات پہ اس کو غصہ آنا ہے اور لوگوں کو جھاڑنا ہے، دل آزاری تو ہے نا۔ اور ناحق دل آزاری میں جہنم کی حقداری ہے۔ اب یہ تو نہیں کہا جائے نا بوڑھا اس کو جانے دو، اب کوئی بوڑھا غصے میں آ کر کسی کو قتل کر دے، کیا قانون چھوڑ دے گا اس کو؟ بوڑھا ہے جانے دو، دو چار اور سے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا قانون، چاہے ایک دن کا بچہ ہو چاہے 100 سال کا بوڑھا ہو، قانون تو اس کو پکڑے گا۔ جہاں جہاں مطلب ہے کہ جو گناہ ہے تو وہ گناہ ہے، نیکی ہے تو نیکی ہے۔ بوڑھے کو نیکی میں بھی تو رعایت نہیں ہے نا کہ بھائی نیکی اس نے نماز پڑھی اس کو آدھا ثواب دو، اور جوان پڑھی اس کو پورا ثواب دو، ایسا تو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ہم لوگوں کو مطلب اللہ کرے کہ ہم بھلائی پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ اب کسی کو نماز کی دعوت دینا یہ تو بھلائی کی دعوت ہے، ہم پہلے خود پڑھنے والے بنے۔ مشکل تو یہ نا کہ اپنے سے بھی نماز ہم میں سے کتنے پڑھتے ہیں، یا پڑھتے ہیں تو پابندی سے کتنا پڑھتے ہیں، بعد جماعت کتنا پڑھتے ہیں، کون سی نماز میں مسجد میں حاضری ہوتی ہے، کون سی نماز میں آفس میں حاضری رہتی ہے، کون سی نماز مصروفیت کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے، یہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم بھی پابندی سے نماز پڑھیں، اپنی آل اولاد کو، بال بچوں کو، اپنے ملازمین اگر ماتحت ہیں ان کو، اڑوس کو، پڑوس کو، ہم سب کو نماز کی دعوت دیتے رہیں۔ یہ بھی ایک خیر پھیلنے کا ذریعہ، بھلائی پھیلنے کا ذریعہ۔